السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے۔ کرتے ہیں عشق صحرا محبت سیزن 2 از قلم انوشے احمد، قسط نمبر 21۔ بھائی میری بات سن، اب جب یہ کڈنیپر آتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس کی ہی گن کنپٹی پر رکھ کر اس کو ہی یرغمال بنا کر یہاں سے نکل چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ نوفل دیان سے بولا تھا۔ بہت ہی واہیات خیال ہے، یہ کڈنیپر اکیلا نہیں ہے، اس نے پوری فوج پال رکھی ہوگی جو ہمارے یہاں سے نکلنے پر ہی ہمیں بھون ڈالے گی۔ زیام نوفل کی بات سنتا آنکھیں گھما کر بولا تھا۔ نوفل نے زیام کی بات سن کر منہ بنایا۔ مجھے بھی لگتا ہے باس کے بیٹے کے سالے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دل خان بھی زیام کی تائید کرتا بولا۔ زیام نے اسے گھورا۔ میرا نام ہے الحمدللہ زیام زین کمال، اور اگر یہ نام لینے میں مشکل آ رہی ہے تمہیں تو ایسا کرو لیبک مانسٹر بول دو، مافیا میں لوگ مجھے اسی نام سے جانتے ہیں۔ زیام دل خان کو جتا کر بولا تھا۔ ہاں میں کیسے بھول گیا، آپ بھی تو اسی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا ہی کڈنیپر کب کیا کر سکتے ہیں۔ دل خان زیام کے مشورے پر جل کر بولا تھا اور زیام کو بھی جلا گیا۔ بھائی میں تو یہاں بور ہو گیا ہوں، اور کتنے دن یہاں رہنا پڑے گا؟ حمیم بیزار ہوتا بولا۔ ہاں ہمارا تو ننھیال ہے یہاں، ہے نا، ہم تو یہاں لوڈو کھیل رہے ہیں اور بہت مزے سے ہیں۔ نوفل جل کر بولا تھا اپنے سالے کی بات پر۔ میں تو اسلام آباد نوکری کرنے کے لیے آیا تھا، بزنس سیکھوں گا، یہاں تو مافیا کے ہی گھرانے میں گھرا ہوں اور اب کڈنیپ ہو چکا ہوں، پتہ نہیں کوئی مجھ سے شادی بھی کرے گی یا نہیں۔ جب لڑکی مجھ سے پوچھے گی تم اتنی رات شادی سے پہلے کنوارے ہو کر غائب تھے، میں کیا جواب دوں گا؟ میری تو عزت ہی لٹ جائے گی، میری ماں کسی کو کیا منہ دکھائے گی، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہوں گا۔ دل خان دل پر ہاتھ رکھتا بہت اداس ہو کر بولا تھا۔ دیان نے جیسے آنکھیں گھمائیں، اس کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے۔ یہ لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہوتا کیا؟ حمیم نے سوالیہ نظروں سے دیان، نوفل، زیام کو دیکھا۔ ہاں تو لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے کیونکہ وہ خوبصورت ہوتی ہیں نا، میں بھی تو کتنا خوبصورت ہوں، میرے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا، میں تو اتنا خوبصورت ہوں میری بیوی مجھے چوم کر ہی مار ڈالے گی۔ دل خان جیسے چہک چہک کر بول رہا تھا۔ دیان، نوفل، زیام کا دل چاہا دل خان کی بیوی تو اسے بعد میں مارے، پہلے وہ ہی اس کا گلا دبا دے۔ یہ آدمی کتنا سیلف اوبسیسڈ تھا۔ سب نے مشکل دل خان کی باتیں سنی۔ چلیں یار کوئی گانا ہی سنا دے، بور ہو رہے ہیں، دل خان سب سے فرمائش کرتا بولا۔ سب نے دل خان کو ایسے دیکھا جیسے پوچھنا چاہ رہے ہوں، بھائی تجھے ہم میراثی نظر آتے ہیں؟ خیر پوچھ بھی لیتے تو کیا تھا؟ دل خان نے بولنا تھا۔ جی بالکل۔ نوفل بھائی آپ تو گانا سنا دیں، آپ کو تو آتا بھی ہے اور آپ کو تو حمامہ باجی منہ بھی نہیں لگاتی، غم میں ہی کوئی غمگین گانا سنا دیں۔ دل خان نوفل کی حالت سے حظ اٹھاتے بولا۔ نوفل کا دل کیا اس کے دانت توڑ دے۔ میرا موڈ نہیں ہے، میں شکل دیکھ کر گانا سناتا ہوں، اور تمہاری شکل دیکھ کر فی الوقت مجھے الٹی آ رہی ہے، نوفل نخرے کرتا بولا۔ سیدھی حرکتیں کرتے کبھی تو حمامہ باجی آپ کو منہ لگاتی۔ دل خان بھی بدلہ اتار کر بولا تھا۔ ہم تو آس میں تھے محبت کی، کڈنیپ ہو کر ستیہ ناس ہو گئے۔ حمیم ایک سرد آہ بھرتا دکھی دل سے بولا۔ واہ واہ واہ۔ دل خان حمیم خان کی شاعری سے لطف اندوز ہوتا بولا، جبکہ دیان، نوفل، زیام سخت بیزار نظر آ رہے تھے۔ لگتا ہے تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کڈنیپ ہوئے ہو اور شاعری کر رہے ہو۔ نوفل اپنے سالے کی واہ واہ سنتا دل خان کو جھڑک گیا۔ ہم تو ماتم بھی کر لیں، تو مر تو سہی۔ زیام نوفل کو طنز کس گیا۔ میں تیرا جیجا ہوں، شرم کر سالے، نوفل نے زیام کو شرم دلانی چاہی۔
ایک تو میں یہ جیجا جیجا سن کر تنگ آ گیا ہوں، ایک کام کر، جا کر تھوڑا سا تیزاب پی لے، جان چھوٹے تجھ سے۔ زیام سر کے پیچھے ہاتھ ٹکا کر منہ بنا کر بولا۔ نوفل نے زیام کو خونخوار نظروں سے گھورا۔ تیزاب کی کلی کرنی ہو تو کونے میں کرنا، زنگ لگا ہے صاف ہو جائے گا، ایک ساتھ دو گندگی کا صفایا۔ دل خان معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپا کر بولا تو زیام قہقہہ لگا اٹھا۔ گندگی کس کو بولا؟ نوفل تپ گیا۔ آپ کو، حمیم مسکرا کر بولا۔ اس سے پہلے وہ ان دونوں کی خبر لیتا، اشر اپنے آدمیوں کے ساتھ واپس آتا نظر آیا۔ کھانا وہ لوگ کھا چکے تھے۔ ایک تو یہ اپنی منحوس شکل لے کر آ جاتا ہے بار بار، بندہ ایڈجسٹ ہونے لگتا ہے، پھر انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے۔ دیان کو اشر ایک آنکھ نہ بھایا تھا، وہ بڑبڑا گیا۔ تم لوگ لگ تو مجھے ٹھیک رہے ہو، کھانا بھی کھایا تم لوگوں نے، گڈ۔ میں تو فضول میں پریشان ہو رہا تھا، نخرے کرو گے تم لوگ، لیکن تم لوگ تو اب مجھے کافی مطمئن نظر آ رہے ہو۔ اشر ان پانچوں کو دیکھتا بولا، ہم لڑکیاں نہیں ہیں جو نخرے دکھائیں گے، اگر لڑکیوں کو کڈنیپ کیا ہوتا پھر یہ بات بولتے، ہم مرد کے بچے ہیں، ہم کو درد نہیں ہوتا، نہ ہم نخرے کرتے ہیں۔ دل خان جیسے پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہی اپنی بیٹری چارج کر گیا تھا، ایک سانس میں اشر کو ہی سنا گیا۔ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، لڑکیوں کے تو نخرے بہت ہوتے ہیں۔ اشر نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ اسے ایشمل یاد آئی تھی۔ کیا ہوا بھائی، محبوبہ یاد آ گئی کیا؟ دل خان مشکوک نظروں سے اشر کو دیکھتا بولا۔ اشر گڑبڑا گیا۔ شرم نہیں آتی تم کو؟ میں شریف انسان ہوں، میں محبوبہ نہیں رکھتا، اشر نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ یہ تو ہماری طرح سنگل نکلا۔ دل خان اور حمیم خان ایک دوسرے کو تالی مارتے قہقہہ لگا اٹھے۔ اپنی بکواس بند کرو، اشر ان دونوں کو ڈپٹتے ہوئے بولا۔ کل سے تم لوگوں کا ٹارچر شروع ہوگا، اس لیے جتنی ہو سکے اتنی نیند پوری کرو، اشر مسکراتا ہوا بولا۔ ان پانچوں کی پیشانیوں پر ایک ساتھ بل پڑے۔ ٹارچر مطلب کیا؟ ہم نے تیری بہن چھیڑی ہے؟ زیام تو چڑ ہی گیا اور اشر نے دانت پیسے اسے دیکھا۔ بہن ہوتی تو چھیڑتا نہ تو کمینے، اشر ضبط کرتے بولا۔ اگر اس کی واقعی بہن ہوتی اور زیام یہ بات کرتا تو اس وقت اس کا منہ توڑ دیتا، اب جب بہن ہی نہیں تھی تو اپنے ہاتھ کو زحمت دینے کی کیا تک بنتی تھی؟ اشر یہ کہتا ایک طائرانہ نظر ان سب پر ڈالتا، واپس جن قدموں سے آیا تھا پلٹ گیا۔ یہ مجھے ہاتھ لگائے، میں ان کا منہ نہ توڑ دوں؟ دیان تو دہاڑا تھا۔ تم کیوں ہائپر ہو رہے ہو؟ ایسے بھی نہیں کچھ کرنے والے، ہم بھی لوگوں کو کڈنیپ کرتے ہیں، بس کچھ تڑپاتے ہیں پھر مار دیتے ہیں۔ زیام دیان کو نہ جانے تسلی دیتا بولا تھا یا پھر اس کی حالت سے محظوظ ہوتے بولا تھا۔ ایسے ہمیں تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم تو یہ کام کرتے ہی رہتے ہیں، باقی تم لوگ اپنا سوچ لو، تم لوگوں کو کیسے بچنا ہے؟ ہمیں تو بچنا آتا ہے، آخر ہم مافیا خاندان سے جو ہیں۔ حمیم بھی اتراتا زیام کے ہاتھ پر ہاتھ مار بولا تھا، میں کسی کا لال ہوں، میرے ساتھ آپ سب ایسا نہیں کر سکتے، میں کسی کا بیٹا ہوں، ہونے والا شوہر ہوں اور آپ سب سے چھوٹا ہوں، مجھے پروٹیکٹ کرنا آپ سب کی ذمہ داری ہے، اور میں تو آپ لوگوں کی کسی بھی دشمنی میں شامل نہیں تھا، اور میں تو مافیا خاندان سے کوئی تعلق بھی نہیں رکھتا، میں بتا رہا ہوں، مجھے کچھ ہوا نہ، میرا خون آپ لوگوں کے سر ہے۔ دل خان تو دل پر ہاتھ رکھتا دہائیاں دیتا بولا تھا، عنقریب تھا وہ رو پڑتا۔ بات سنو میری، جو بھی ہو تم، مجھے میرے گھر چھوڑو، میں بتا رہی ہوں میں اچھی لڑکی نہیں۔ ایول ڈیتھ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، دیانا جو صوفے پر ہی بیٹھی تھی یکدم اپنی جگہ سے اٹھتی، انگلی دکھا کر تنبیہ کرنے والے انداز میں بولی۔ ایول ڈیتھ کچھ دیر کے لیے تو ٹھٹکا، پھر جیسے سر جھٹک کر فرصت سے دیانا کو دیکھنے لگا۔ اچھا، مجھے تو اچھی خاصی لگ رہی ہو۔ ایول ڈیتھ دیانا کو سر تا پاؤں دیکھتے ہوئے بولا۔ دیانا سٹپٹا گئی۔ دیانا کا سٹپٹانا نوٹ کرتے ایول ڈیتھ نے بے ساختہ اپنی نگاہیں پھیری تھیں اور اسی وقت کمرے میں موزہ کھانے کی ٹرے لیے داخل ہوئی۔ خیر آواز نہ آئے تمہاری، اب کھانا کھاؤ۔ ایول ڈیتھ صوفے پر بیٹھتا ٹرے میں موجود لوازمات ٹیبل پر سجاتا دیانا کو دیکھ کر بولا۔ دیانا کو بھوک تو بہت لگی تھی لیکن پھر
بھی اپنی انا کی خاطر 2 دفعہ لایا ہوا کھانا معزہ کو واپس کر چکی تھی۔ معزہ کھانا ٹیبل پر رکھتی دروازہ بند کرتی جا چکی تھی۔ دیانا البتہ ابھی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ ایول ڈیتھ نے اسے پھر آئی برو چکا کر دیکھا۔ دیکھو میری زندگی کا سب سے بڑا فلیکس ہے، میں کسی سے متاثر نہیں ہوتی۔ تم گینگسٹر ہوگے تو اپنے گھر میں ہوگے۔ ایول ڈیتھ کے ایسے دیکھنے پر دیانا جتا کر بولی۔ اندازہ صاف تھا کہ وہ اس سے ڈر نہیں رہی۔ اچھا یہ تمہارے باپ کا گھر ہے پھر؟ میری زندگی۔ ایول ڈیتھ صوفے سے ٹیک لگائے بولا۔ ابے لوسیفر کی نامعلوم اولاد، باپ پر نہ جانا میرے، ورنہ باپ کے نام پر تو دیانا کو جیسے غصہ آ گیا۔ وہ تن فن کرتی ایول ڈیتھ کے سر پر کھڑی ہوئی بولی۔ ورنہ؟ ایول ڈیتھ نے نارمل انداز میں پوچھا۔ ورنہ میں رونے لگ جاؤں گی، وہ گھبرائی ہوئی بولی۔ تو ایول ڈیتھ کا کہا گونجا۔ دیانا منہ بنا کر رہ گئی، پھر کھانے کو دیکھنے لگی۔ اگر میں زندہ نہیں رہوں گی تو اس سے لڑوں گی کیسے؟ گھر واپس کیسے جاؤں گی؟ اور زندہ رہنے کے لیے تو کھانا چاہیے۔ دیانا نے سوچا۔ بھوک لگی ہے۔ دیانا کی نظریں کھانے پر مرکوز دیکھ ایول ڈیتھ ہنسی ضبط کرتا بولا۔ دیانا نے ٹرانس کی سی کیفیت میں سر اس بات میں ہلایا۔ ایول ڈیتھ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سامنے سے گزار کر اسے صوفے پر بٹھایا۔ دیانا کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی تھی۔ ایول ڈیتھ کا ہاتھ بھی جھٹکنے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت سخت تھی۔ صوفے پر بیٹھتے ہی ایول ڈیتھ نے دیانا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور آنکھوں سے کھانے کا اشارہ کیا۔ دیانا مرتی کیا نہ کرتی اور اوپر سے بھوک بھی لگی تھی۔ اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کر گئی۔ کھانا کھاتی رہی اور کھانا کھانے کے دوران ایول ڈیتھ اسے بے مقصد دیکھتا رہا۔ مجھ سے شادی کرو گی زندگی؟ ایول ڈیتھ کے اچانک سوال پر دیانا جو پانی پی رہی تھی اسے اچھو لگا۔ دیانا نے پھٹی نظروں سے ایول ڈیتھ کو دیکھا۔ اگر میں منع کر دوں تو؟ دیانا نے گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے سوال کیا۔ ایول ڈیتھ مسکرایا اور پھر کندھے اچکا گیا۔ میں تو پھر بھی تم سے شادی کروں گا، ایول ڈیتھ بولا۔ اب کہ صحیح معنوں میں دیانا کی جان نکلی تھی تو واقعی یہ گینگسٹر اس پر فدا ہو چکا تھا۔ کیا ضرورت تھی اس دن اس گینگسٹر سے ٹکرانے کی؟ دیانا کو خود پر غصہ آیا، چہرہ سرخ ہوا، آنکھوں کے سامنے زخم کا چہرہ لہرایا۔ یہ ممکن نہیں ہے، میں شادی شدہ ہوں اور تمہیں یہ جان کر بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا مگر یہ سچ ہے، میرا شوہر زاخم زین کمال مافیا ورلڈ کا کنگ کانگ ہے۔ دیانا گردن اکڑا کر سرخ آنکھوں سے ایول ڈیتھ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ایول ڈیتھ کا چہرہ ایک پل کو تاریک ہوا لیکن پھر وہ اپنی مسکراہٹ برقرار رکھ گیا۔ دیانا کے منہ سے کنگ کانگ کے لیے یہ الفاظ ایول ڈیتھ کو ہضم نہیں ہوئے تھے۔ ہوتے بھی کیوں؟ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا ہے اس کا شوہر تھا وہ شخص، اور یہ بات وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اور کنگ کانگ کو مافیا خاندان کو خانزادہ خاندان اور یوسفزئی خاندان کے بارے میں ساری معلومات تھی ایول ڈیتھ کے پاس، اور دیانا آج اس شخص کا نام فخر سے لے رہی تھی جس کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ زاخم سن لیتا تو غش کھا جاتا۔ مجھے معلوم ہے تمہارا شوہر زندہ ہے لیکن بہت جلد تم بیوہ ہونے والی ہو میری زندگی۔ ایول ڈیتھ آگے کو جھکتا پر اسرار مسکراہٹ میں بولا۔ ایول ڈیتھ کی یہ مسکراہٹ دیکھ دیانا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی، آنکھوں میں خوف اترا، آنکھوں کے سامنے زخم کا چہرہ لہرایا۔ اب یہ شخص زخم کو نقصان پہنچائے گا، واقعی مار دے گا زخم کو؟ دیانا نے تھوک نکلتے سوچا۔ ویسے مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا، تمہارے خاندان کی باقی لڑکیاں بھی یہاں موجود ہیں تمہارے ساتھ، انہیں بھی کڈنیپ کیا گیا ہے۔ ایول ڈیتھ نے ایک اور دھماکہ دیانا کے سر پر کیا۔ دیانا کا منہ کھل گیا جبکہ شور کی آواز سے دیانا ہوش میں آئی۔ نیچے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ایول ڈیتھ کے بھی ماتھے پر بل پڑے، وہ اپنی جگہ چھوڑ اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر جانے لگا۔ دیانا بھی فوراً کھڑی ہوتی اس کے پیچھے لپکی۔ ایول ڈیتھ نے پلٹ کر دیانا کو دیکھا جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہاں جا رہی ہو؟ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، مجھے سب سے ملنا ہے۔ دیانا سیدھی ہوتی خود پر قابو پاتی بولی۔ ایول ڈیتھ کچھ نہ بولا اور خاموشی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دیانا بھی اس کی اقلیت میں چلنے لگی کمرے کی طرح۔ باہر کا منظر بھی بہت شاندار تھا، پیلس جیسے بہت خوبصورت محل
پیرس جیسا بہت خوبصورت محل دیانا محبت سے دیکھ رہی تھی۔ زینے اتر کر وہ لوگ نیچے آئے تو سامنے ایشمل پہلو میں ہاتھ فولڈ کیے کھڑی تھی اور سامنے لال پیلا ہوتا اشر تھا۔ حمامہ، نیمل، زرقا اور داہلیہ آنکھیں گھما کر ان کی لڑائی دیکھ رہی تھیں۔ یا اللہ مجھے صبر دے، اللہ صبر دے مجھے۔ اشر اپنے بال نوچنے کے در پہ تھا، عنقریب تھا وہ شاید خود کو ہی شوٹ کر لیتا، جبکہ ایشمل سامنے کھڑی ناک چڑھا رہی تھی۔ اشر اوپر کو چہرہ کیے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے کھڑا تھا، جیسے اللہ سے ڈائریکٹلی مدد مانگ رہا ہو، اور اسے بہت ضرورت بھی تھی۔ ویسے آپ کو عقل مانگنی چاہیے، ایشمل نے منہ بنا کر نصیحت دی، اور اشر نے دانت پیسے اور چہرہ ایشمل کی سمت کیا۔ لڑکی زبان بند کرو اپنی، ورنہ جان لے لوں گا میں تمہاری۔ اشر کو تو سوچ سوچ کر ہی غصہ آ رہا تھا۔ اس لڑکی نے ایول مینشن میں موجود بہترین شیف کو جھاڑ پلائی تھی، انہیں صرف اس بات پر ذلیل کیا تھا کہ انہیں گول گپے بنانے نہیں آتے، اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ ان کو نوکری سے بھی نکال دینے کا حکم دیا۔ اللہ کی پناہ، یہ لڑکی کڈنیپ ہوئی تھی یا اس گھر کی مالکن بن کر آئی تھی؟ اشر کو اس وقت سخت بھوک لگ رہی تھی، اور شیفز تو اپنے کوارٹر میں تھے۔ آئے ہائے، ایسے ہی لے لیں گے؟ مافیا خاندان سے تعلق ہے میرا، جیک کی اکلوتی بیٹی ہوں، ایشمل نے بھی ناک منہ چڑھا کر کہا۔ ایسے کیسے وہ ہار مان جاتی؟ ایک تو اسے گول گپوں کی کریونگ ہو رہی تھی۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو لڑکی، گینگسٹر ہوں میں اور تم کڈنیپ ہو؟ اشر غصے سے بولا۔ اس کا بس نہ چلا، اس لڑکی کو باہر پھینک دے، ناک میں دم کر دیا تھا۔ گینگسٹر ہیں تو کچھ بھی کریں گے، ایک تو مجھے گول گپے بھی لا کر نہیں دے رہے، ایشمل منہ بنا کر بولی، جبکہ ایشمل کی باتوں سے حمامہ اور زرقا بمشکل خود پر قابو کیے ہوئے تھیں۔ قہقہا ضبط کرتے نیمل اور داہلیہ کی تو حالت خراب ہو رہی تھی، یہ سوچ کر کہ اگر اس گینگسٹر نے انہیں سزا دے دی تو کیا بنے گا ان کا۔ دیانا بھی ایشمل کی چلتی زبان کو دیکھ حیران ہوئی، وہ پیلس میں اتنا نہیں بولتی تھی جتنا یہاں بول رہی تھی، وہ تو بہت سوبر پیاری چلبلی سی تھی، اور یہاں تو جیسے وہ جنگ لڑنے آئی تھی۔ یا اللہ، اب میں اسے اٹلی میں گول گپے کہاں سے لا کر دوں؟ اشر بڑبڑا کر رہ گیا، پھر بالوں میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھیرتا پلٹا تھا کہ سامنے ہی ایول ڈیتھ نظر آیا، پھر جبڑے بھینچے اس تک آیا۔ سب کی نظریں بھی اس پر ہی مرکوز تھیں، لیکن ایول ڈیتھ کے پیچھے دیانا کو دیکھ کر حمامہ، زرقا، داہلیہ، نیمل اور ایشمل کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اپنی بہن کو سنبھالو ایبک، یہ مجھے پاگل کر دے گی، میں بتا رہا ہوں، اس کا خون میرے ہاتھوں ہی لکھا ہے۔ اگر اب اس نے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی تو گول گپے کون کھاتا ہے؟ اشر ایول ڈیتھ کے قریب ہوتا دھیمی آواز میں بولا کہ دیانا بھی سن نہ پائی، جبکہ اشر کی بات سنتے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا، کندھے اچکا گیا، ساتھ ساتھ آنکھوں سے اشارہ کر گیا، وہ سنبھال لے گا، تم جاؤ۔ اشر پلٹ کر ایک نظر ایشمل پر ڈالتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ایشمل نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ بھابھی آپ یہاں؟ ایشمل دیانا کے قریب آتی بولی۔ گندے گینگسٹر، میری بھابھی کو بھی کڈنیپ کر لیا، اوہ نو! ایشمل بڑبڑا گئی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ ایول ڈیتھ نے بخوبی سنی۔ وہ زیغم کے رشتے سے دیانا کو بھابھی بول رہی تھی، لیکن وہ اس کی بھی تو بہن تھی۔ ایول ڈیتھ سوچ کر مسکرایا۔ لڑکی، گول گپے نہیں ملیں گے، جا کر کھانا کھاؤ۔ ایول ڈیتھ ایشمل کو دیکھ کر بولا۔ کیوں نہیں ملیں گے؟ مجھے گول گپے ہی کھانے ہیں، ایشمل بھی اسی انداز میں بولی، جبکہ حمامہ، زرقا، داہلیہ اور نیمل دیانا کو بھی دیکھ پریشان ہوئی تھیں۔ تمہاری مرضی ہے۔ ایول ڈیتھ کندھے اچکا کر آگے بڑھ گیا۔ دیانا تم بھی؟ اور تم نے اگر اسے بھی کڈنیپ کیا تھا تو ہم سب کے ساتھ کیوں نہیں رکھا؟ حمامہ پہلے دیانا سے اور پھر ایول ڈیتھ سے بولی۔ اس کا جواب تو زندگی دے گی تمہیں۔ ایول ڈیتھ یہ بولتا ایول مینشن کے مین انٹرنس کی جانب بڑھ گیا۔ دیانا بولو بھی کچھ۔ زرقا آگے ہوتی بولی، یہ جو ایول ڈیتھ ہے نا، اس کو مجھ سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی ہے۔ مہندی کے فنکشن میں یہ ہمارے گھر چوروں کی طرح دیوار پھلانگ کر کودا تھا، اور میں اسی وقت اسی حصے میں اپنی دوست کی کال اٹینڈ کر رہی تھی، اس نے مجھے دیکھ لیا، اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں، مجھے ہوش ہی یہاں پر آیا۔ دیانا روحان سی ہوتے بولی۔
ان لڑکوں کو پہلی نظر میں محبت کیسے ہو جاتی ہے؟ کسی کو بچپن میں محبت ہو جاتی ہے، عجیب۔ حمامہ ناگواری سے بولی تھی۔ بھابھی آپ کو میرے بھائی سے محبت نہیں ہوئی؟ کتنے پیارے تو ہیں۔ نیمل حمامہ کی بات پر منہ بنا کر بولی۔ تمہارے بھائی سے محبت تو نہیں ہوئی میری جان، لیکن دل ضرور کرتا ہے کہ جان لے لوں۔ حمامہ کو بے ساختہ وہ کنسرٹ والی نوفل کی حرکت یاد آئی۔ میرا اکلوتا بھائی ہے بھابھی، ایسے نہ کہیں۔ میں نے کبھی آپ کے بھائی کے بارے میں ایسا کہا؟ نیمل برا مان گئی۔ میرا بھائی ایسی حرکتیں نہیں کرتا ہوگا جیسی تمہارا بھائی کرتا ہے، اگر خود دیکھ لو نا تو کانوں کو ہاتھ لگاؤ۔ حمامہ اسے گھور کر بولی تھی۔ اب یہ تو نیمل ہی جانتی تھی اس کا بھائی کتنا شریف ہے۔ نیمل سوچ کر ہی رہ گئی۔ اس ایول ڈیتھ کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، میرے بھائی کی عزت کو گندی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ زرکا کو غصہ آیا۔ جوش سے کام نہیں لو، ابھی ہمیں دیکھنا ہے یہ چاہتا کیا ہے ہم سے، پہلے اس کے پلان کو سمجھنے دو پھر کرتے ہیں کچھ۔ حمامہ زرکا کو تسلی دیتے بولی۔ آپ لوگوں کے کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، چلیں۔ معجزہ ان سب کے پاس آتی بولی اور ساتھ ہی ایشمل کو سیدھا کرتے فوراً اس کے ہاتھ باندھ گئی۔ حمامہ، زرکا، نیمل، داہلیہ اور دیانا نے معجزہ کو روکنا چاہا لیکن وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو میرے ساتھ؟ میرے ہاتھ کھولو۔ ایشمل تو چیخ اٹھی تھی۔ سر نے کہا ہے اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گی تو آپ کے ہاتھ باندھ کر میں خود آپ کو کھانا کھلاؤں۔ آپ لوگ چلیں۔ معجزہ سب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے ساتھ زبردستی کرو گی اور میں کھانا کھا لوں گی؟ ایشمل کو غصہ آیا۔ معجزہ نے فوراً اپنی پاکٹ سے گن نکال کر ایشمل کے کن پٹی پر رکھی اور آنکھیں گھما کر سب کو دیکھا جو بت بنی ابھی تک کھڑی تھیں۔ آپ کو ٹھیک لگتا ہے، میں کھانا کھا لوں گی، زندہ رہنے کے لیے کھانا تو ضروری ہے، اس کو ہٹائیں میرے سر پر سے۔ ایشمل کی تو بولتی جیسے بند ہوئی، وہ زبردستی مسکراتی روحان سی ہوتی بولی۔ معجزہ نے گن ہٹائی اور گن کے ہی اشارے سے سب کو ڈائننگ ٹیبل کی سمت چلنے کا کہا۔ کیا ہوا؟ تم کیوں دکھی ہو؟ چھوٹا خان دل خان سے بولا تھا جو کب سے چپ بیٹھا کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھتا کسی سوچ میں گم تھا۔ چہرے پر افسوس نمایاں تھا۔ آج سے 5 دن بعد میری سیلری آنی تھی اور اب میں کڈنیپ ہو چکا ہوں، میری پوری ماہ کی محنت نہیں ملے گی۔ دکھی نہ ہوں تو کڈنیپر کی چمیاں لوں؟ دل خان دکھی دل کے ساتھ بولا، جبکہ اس کی بات سنتے چھوٹے خان کو اس کی عقل پر شبہ ہوا۔ یہ تم نے اس کی میڈیکل رپورٹ دیکھ کر اس کو اپنی کمپنی میں رکھا تھا نا؟ مجھے لگتا ہے یہ اس کا دماغ تھوڑا خراب ہے۔ ان دونوں کی باتیں سنتا زیام دیان سے بولا تھا۔ پتہ نہیں، ڈیڈ نے رکھا تھا اور مجھے لگتا ہے اسی لیے ہی رکھا تھا تاکہ وہ میرا دماغ خراب کر سکے۔ دیان کہے بغیر نہ رہ سکا۔ یار ویسے اتنا بھی برا نہیں ہے، محفل لگا کر رکھتا ہے۔ نوفل نے دل خان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ایسا کر اپنی سیکریٹری بنا لے، ہماری زندگیوں میں تو سکون آ جائے گا۔ دیان نے کھلے دل سے آفر دی۔ نوفل نے البتہ چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی، جبکہ دل خان بولتا گیا اور حمیم، دیان، زیام، نوفل اس کی باتیں سنتے رہے اور تبصرے کرتے رہے دل خان کی شخصیت پر۔ میری بیوی کب سے غائب ہے، میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ مہادیر تھا جو زخم پر غرا رہا تھا۔ ہم لوگ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جس طرح تم ہر گینگ کے ساتھ ہاتھا پائی کر رہے ہو، لڑائی کر رہے ہو، بات بات پر انہیں دھمکی دے رہے ہو، اس سے مسئلے حل نہیں ہو رہے اور بڑھ رہے ہیں۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا جوزف کے پاس مت جاؤ، میں جانتا ہوں وہ یہ نہیں کر سکتا۔ زخم نے مہادیر کو گھرکا تھا۔ اس نے مہادیر کو پیرس جانے سے منع کیا تھا، مگر مہادیر اپنی منمانی کرتا چلا گیا کیونکہ جوزف کے ساتھ اس کی نہیں بنتی تھی، تو اسے لگا شاید جوزف نے اس سے بدلہ لینے کے لیے سب کو کڈنیپ کیا ہے، خاص کر اس کی بیوی کو، لیکن اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ جوزف زخم کا دوست تھا، وہ کبھی اس کی فیملی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، چاہے کرسٹل ڈینجر کے ساتھ اس کے کتنے ہی برے تعلقات ہوں۔ تو بتاؤ کس نے کیا ہے میری بیوی کو کڈنیپ؟ مہادیر کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا وہ پوری دنیا کو خاک کر ڈالے۔ اس کی داہلیہ اس کے قریب اس کے پاس نہیں تھی۔ بیوی میری بھی کڈنیپ ہوئی ہے، لیکن میں جوش سے نہیں عقل سے کام لے رہا ہوں۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا اس کڈنیپر کو ڈھونڈنا تو پھر اس کی کبھی ہمت ہی نہ ہوتی ہمارے پیلس میں گھس کر ہماری ناک کے نیچے ہماری لڑکیوں کو، ہمارے بھائیوں کو کڈنیپ کرتا۔ زخم بولا۔ مہادیر سرخ چہرے سے خاموش رہا۔
یہ کام ایول ڈیتھ کا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں کنفرم کر چکا ہوں، ہمارے کسی بھی مخالف میں یہ کام کرنے کی جرات نہیں، بس ایک ہی ہے جس سے ہم آج تک نہیں ملے، اور اسی نے کچھ دن پہلے خانزادہ خاندان اور یوسف زئی خاندان پر حملے کیے ہیں، وہ ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ زیخم کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اٹلی کا گینگسٹر؟ مہادیر کی پیشانی پر بل پڑے۔ زیخم نے سر اس بات میں ہلایا۔ جاری ہے۔